بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے جمعہ کے دن صلاۃ کے لیے آؤ۔ ایمان والوں کو جمعہ کے دن صلاۃ کے لیے بلاتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ جمعہ آیات 9 اور 10۔ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں، اے ایمان والو، جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو بہت سا تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ ریفرنس ہے معارف القرآن جلد نمبر 8، صفحات 438 اور 439۔ ان آیات میں کہا گیا ہے ذروا البیع، جس کا ترجمہ مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا ہے چھوڑ دو خرید و فروخت، جبکہ عربی گرامر کی روح سے بیع کے معنی ہوتے ہیں صرف اشیاء کی فروخت، اور بیع کی ضد شراء ہے جس کے معنی ہوتے ہیں صرف اشیاء کی خرید، اور تجارت کے معنی ہوتے ہیں اشیاء کی بیک وقت خرید و فروخت۔ حکمراں اللہ نے تو اس آیت میں بیع کا لفظ استعمال کر کے صرف اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کو جمعہ کے دن صلاۃ کی انجام دہی کے لیے بلایا ہے، لیکن مفتی محمد شفیع صاحب بیع کے ساتھ اپنے طور پر شراء کا اضافہ کر کے دکانداروں کے ساتھ گاہکوں کو بھی شامل کر کے اس کی پھر توجیہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، ذروا البیع یعنی چھوڑ دو اشیاء کی فروخت میں صرف بیع کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے، اور مراد بیع اور شراء یعنی اشیاء کی فروخت اور خریداری دونوں ہے۔ وجہ اکتفا کی یہ ہے کہ ایک کے چھوٹنے سے دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ جب کوئی فروخت کرنے والا فروخت نہ کرے گا تو خریدار کے لیے خریدنے کا راستہ ہی نہیں رہے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کو اس آیت نے حرام کر دیا ہے۔ اس پر عمل کرنا تو بیچنے والوں اور خریداروں سب پر فرض ہے، مگر اس کا عملی انتظام اس طرح کیا جائے گا
کہ دکانیں بند کر دی جائیں تو خریداری خود بخود بند ہو جائے گی۔ اس میں حکمت عملی یہ ہے کہ گاہکوں اور خریداروں کی تو کوئی تعداد شمار نہیں ہوتی، اس لیے ان سب کے روکنے کے انتظام آسان نہیں۔ ہاں، فروخت کرنے والے دکاندار متعین اور محدود ہوتے ہیں، ان کو اگر فروخت سے روک دیا جائے تو گاہک خریداری سے خود رک جائیں گے۔ اس لیے ذر البیع میں صرف بیع چھوڑ دینے کے حکم پر اکتفا کیا گیا۔ ریفرنس ہے معارف القرآن، جلد نمبر 8، صفحہ 441۔ چنانچہ سورہ جمعہ کی آیات 9 اور 10 کی اس تعویل کے لیے مفتی محمد شفیع صاحب نے پہلے ترجمہ میں لفظ نودیہ کے معنی اپنے طور پر آذان کر دیے، جو مسجد میں صلاۃ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے سپیکر پر دی جاتی ہے، کہ جب آیات میں مسجد یعنی نماز خانہ کا لفظ کہیں موجود ہی نہیں۔ قرآن میں آذان کا لفظ 3 مقامات پر بمعنی بلاوے اور پکارنے کے آیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا ہے، حج اکبر کے بلاوے سے اللہ اور اس کا رسول بری الذمہ ہے مشرکوں سے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا ہے، اعراف پر کھڑے مرد جنت والوں کو پکاریں گے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 میں کہا گیا ہے، پکارنے والے نے قافلے والوں کو چور قرار دیا۔ اور اب آئیے آیت نمبر 9 میں آئی صلاۃ کی اصطلاح کی طرف، کہ جس کے معنی کرنے کے لیے پہلے قرآن کے تصور صلاۃ کو سمجھیں۔ اس تصور کے مطابق جن آیات میں صلاۃ سے پہلے آکیمی، آکمو، اقامہ، یوقیمون اور مقیمین جیسے قائم کرنے والے الفاظ آئے ہیں، وہاں صلاۃ سے مراد ہوگی اللہ کی حکمرانی کے تحت ڈیوٹی قائم کرنا۔ خود حکمراں اللہ نے فرمایا، اننی آن اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لی ذکری۔ سورہ طٰہٰ آیت 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو تم صرف میری عبادت یعنی ملازمت کرو، اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ یعنی ڈیوٹی قائم کرو۔ اور اب یہ سوال کہ کون سی ڈیوٹی قائم کریں، تو یہ آپ کو متعلقہ آیات بتائیں گی۔ مثلا آیت الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ میں صلاۃ سے مراد ہوگی پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو دے نہیں سکتا جب تک وہ پہلے یقیمون الصلاۃ کی صورت میں پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے کمائی نہ کرے۔ اسی طرح
یقیموا الصلاۃ وینفقوا میں بھی صلاۃ سے مراد ہوگی پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص انفاق فی سبیل اللہ یعنی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک پہلے یقیم الصلاۃ کی صورت میں پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے کمائی نہ کرے۔ اور جن آیات میں صلاۃ، فصلی، یصلون، یصلی اور صلوات سے پہلے آکیمی، اقامو، اقامہ، یقیمون اور مقیمین جیسے قائم کرنے والے الفاظ نہیں آئے، وہاں صلاۃ، فصلی، یصلون، یصلی، صلی اور صلوات کے معنی ہوں گے تعریفی کلمات کہنا، خراج تحسین پیش کرنا، شاباش کہنا اور حفاظت کرنا وغیرہ۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں موجود صلاۃ سے پہلے چونکہ آکیمی، اقامو، اقامہ، یقیمون اور مقیمین جیسے قائم کرنے والے الفاظ نہیں آئے، تو اس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ یہاں پر صلاۃ قائم کرنا مراد نہیں، نماز پڑھنا تو بالکل مراد نہیں۔ تو پھر اکیلے صلاۃ سے کیا مراد ہے کہ جس کی طرف حکمراں اللہ نے جمعہ کے دن بلایا ہے؟ صلاۃ کے معنی ذر البیع یعنی چھوڑ دو اشیاء کی فروخت سے واضح ہیں کہ تاجروں کو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ اجلاس میں آنے کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ اشیاء کی خرید و فروخت، طلب و رسد، قیمتوں کے تعین، منافع کے تعین اور دیگر کاروباری امور بارے فیصلے کیے جا سکے، اور پھر اجلاس میں ہوئے فیصلوں کی روشنی میں تاجر، خواتین و حضرات اپنا کاروبار کریں تاکہ اللہ کے فضل یعنی روزی سے فلاح یعنی زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں۔ اور یہ حقائق سورہ جمعہ کی آیات 9 اور 10 کے درست ترجمہ سے واضح ہیں۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ اجلاس کے لیے بلایا جائے تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور بیع یعنی اشیاء کی فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم سمجھو۔ اور جب صلاۃ مکمل ہو چکے تو پھر زمین پر منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی روزی میں سے فضل یعنی روزی پانے کے لیے کوشاں ہو، اور اس کے لیے اللہ کا زیادہ ذکر کرو تاکہ فلاح یعنی زیادہ منافع پاؤ۔ چنانچہ آج دنیا میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہفتہ وار منعقد ہونے والے اجلاس ہی صلاۃ ہیں کہ جس کے لیے حکمراں اللہ نے تاجروں کو اپنا کاروبار چھوڑ کر جمعہ کے دن بلایا ہے۔ اجلاس کے اختتام کے بعد قرآن نے تاجروں کو چونکہ معاشی سرگرمیاں
دوبارہ شروع کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن ملک میں آدھی یا پوری چھٹی نہیں ہوتی کہ حق اللہ یعنی عوام کو امیر کرنے والے اللہ کو کسی صورت برداشت نہیں کہ تاجر خواتین و حضرات اپنا مالی نقصان کریں۔ اور اب آپ خود سوچئے کہ بیع یعنی اشیاء کی فروخت کو بیع اور شراء یعنی اشیاء کی خرید و فروخت سے اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ اجلاس کو نماز جمعہ یعنی پرستشانہ اجتماع سے اور ذکر یعنی اجلاس میں کیے گئے معاشی فیصلوں کو یاد سے اور نودیہ یعنی بلانے کو آذان سے بدل کر مفتی محمد شفیع صاحب نے سورہ جمعہ کی آیات 9 اور 10 کا پرستشانہ ترجمہ کیا، وہ کہاں تک درست ہے یہ کہہ کر، اے ایمان والو، جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا اور یاد کرو اللہ کو بہت سا تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ ریفرنس ہے معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحات 438 اور 439۔ چنانچہ یہ ترجمہ کرنے کے بعد مفتی محمد شفیع صاحب نے نہایت ہی بے باکی سے یہ فتویٰ دے دیا کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کو اس آیت نے حرام کر دیا ہے، جبکہ سورہ جمعہ کی آیات 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ فروخت کے ساتھ اشیاء کی خرید کو اپنے طور پر حرام قرار دینے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ دکانداروں کے ساتھ ساتھ گاہکوں یعنی تمام بچوں بچیوں مردوں عورتوں اور بوڑھے بزرگوں وغیرہ کو بھی خوف زدہ کر کے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نماز خانہ بلایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ چندہ ملے اور کاروبار پرستش فروشی چلتا رہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو گیا کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیں، کہ جب کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا کلی اختیار اللہ کا ہے، اور اس معاملہ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رعایت نہیں کی، یہ کہہ کر یا ایھا النبی لیما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تم حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، کہ تمہاری ازواج ایسا چاہتی ہیں، اور اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ میں حیران ہوں کہ اشیاء کی فروخت کے ساتھ ان کی خرید کو بھی
اپنے طور پر حرام قرار دیتے وقت مفتی محمد شفیع صاحب کو قرآن کی یہ آیت کیوں یاد نہ رہی کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ سورہ مائدہ آیات 86 اور 87۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس طرح کہ ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولا تو یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ تو اے ایمان والو مت حرام کرو طیبات کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور اس طرح حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ من مانی تعویلات سے قرآن کو مہجور بنانے والے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں سے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند۔ یہ شعر تشریح طلب ہے۔ اس شعر میں آئے الفاظ حق احکام سے مراد ہے اللہ کے امیر کرنے والے احکام، مفسر کے معنی ہے قرآن کی تفسیر کرنے والا جو صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ جہاں تک لفظ پایند کا تعلق ہے تو یہ پارسی مذہب کے بانی زرتشت کی کتاب اوسطی کی تفسیر کا نام ہے کہ جس میں نماز پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ نماز 2 حروف سے مل کر بنا ہے، نم اور آز۔ نم کے معنی آنسو اور آز کے معنی آگ کے ہیں۔ پارسی لوگ جب آتش کدے کے سامنے بیٹھ کر اپنی مذہبی کتاب ویستا پڑھ کر روتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ ہم دشمنوں کے بغض و حسد کی آگ اپنے آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں، اس پرستش کو وہ نماز اور نماز خواندن کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ پارسی نماز کے اوقات صبح صادق، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ ہندوستان میں پارسی نماز کے ان اوقات کو ویب سائٹ muslimmuna.com پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پارسی گھنٹی بجا کر نماز کی اطلاع دیتے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، جس میں چہرہ اور بازو دھونے کا حکم ہے۔ پارسیوں کے عقیدے کے مطابق 3 صدی عیسوی میں ان کے ایک نبی آردہ کو معراج ہوئی اور وہ ایک براق پر بیٹھ کر خدا سے ملنے آسمانوں پر گیا۔
وہاں اس کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور اس کو پل صراط سے بھی گزارا گیا، اور واپس آتے وقت خدا نے اس کو 5 وقت کی نماز تحفے میں دی اور کہا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا وہ سخت گناہگار ٹھہرے گا۔ ریفرنس ہے بک آف آردہ ویراف، ARDAVIRAF، یعنی بک آف آردہ ویراف۔ یہیں سے پرشین مذہب کی نماز کو قرآنی صلات کی نماز بنا دیا گیا۔ کیسے؟ اس کی مکمل تفسیر آپ کو میرے لیکچر نمبر 3 میں مل جائے گی۔ چنانچہ آج ایک نہیں بلکہ مختلف نمازوں کی بنیاد پر ملا، پیر، مفتی، ذاکر اور امام وغیرہ مسلمانوں سے پرستش کرواتے ہیں، اور اس کے عوض چندے، نذرانے اور چڑھاوے وغیرہ وصول کر کے ان کا مالی نقصان کرتے ہیں کہ جو حق اللہ یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والے اللہ کو کسی صورت برداشت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پرستش کرانے والے دنیا کے ہر شخص کو شیطان، فسادی اور ظالم کہا ہے، اور پرستش کرنے والے شخص کو جاہل کہا ہے۔ چنانچہ کٹر بت پرستی کی بنا پر ہی عمر بن ہشام کو ابو جہل کہا گیا۔ اب تو جدھر دیکھو مختلف بتوں کی پرستش کرتے ابو جہل ہی نظر آتے ہیں۔ اور اب آئیے علامہ اقبال کے شعر کی طرف، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے احکام تو حق یعنی عوام کو امیر کرنے والے ہیں، لیکن جب صلات کو نماز جمعہ سے بدل دیا گیا تو اس میں لگے وقت کی نسبت تاجر نمازیوں کا مالی نقصان ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح خود کو غریب کرنے والے نمازیوں سے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ شکریہ۔